الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حق و صداقت کی گواہی دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر گناہ کے بارے میں امید ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو معاف فرما دے، سوائے اس شخص کے جو شرک کی حالت میں مرا یا جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا۔ ناظرین کرام، آج بنیادی طور پہ ایک انتہائی اہم ترین موضوع پہ ہم بات کریں گے، انتہائی اہم ترین موضوع، اور وہ موضوع بنیادی طور پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 یعنی من قتل نفسا بغیر نفس، اس کے ضمن میں ہے کہ جس نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا، اس پر بنیادی طور پہ آج کلام ہوگا، اور انتہائی اہم ترین پروگرام ہے کہ میرا آپ کا دین ناظرین سلامتی کا دین ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ مجھے اور آپ کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس دین کے پیروکار ہیں جس کے نزدیک ایک انسانی جان کی اہمیت کعبۃ اللہ کی حرمت سے زیادہ ہے۔ ہاں، کیٹیگوریکل اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے ہاں ایک مسلمان کے قتل سے کمتر ہے۔ دین اسلام سے بڑھ کے ناظرین دنیا میں کوئی مذہب، کوئی قانون نہیں جو انسان کو تحفظ دے سکتا ہو۔ قانون سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پے در پے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کی اس لیول پر، یعنی ان کی سائیکولوجیکل کنسٹرکشن اس لیول پر ہو سکے کہ یہ جو قتل و غارت گری ہے، یہ جو دنگا فساد ہے، اس سے لوگ اجتناب کریں اور ایک دوسرے کی تکریم بھی کریں، ایک دوسرے کی توقیر بھی کریں، بلکہ ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو کی محافظت بھی کریں، اور یہ بھی سمجھیں کہ کسی انسان کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک کس قدر بھیانک ترین جرم ہے۔ قتل کرنا ناظرین وہ صفت ہے جس کا اظہار سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل سے ہوا۔ اللہ کے نزدیک یہ اس قدر برا، اس قدر گھٹیا فعل ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ٹھہرا، یعنی ایک انسان کا قاتل ساری انسانیت کا قاتل ٹھہرتا ہے، اور ایک انسان کی زندگی بچانے والا ساری انسانیت کی زندگی بچانے والا ٹھہرتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور پہلو بتلاتا ہوں۔ ظاہر ہے آج چونکہ آپ کو پتہ ہے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور وہ اس کو باقاعدہ یہ پلی لیتے ہیں کہ یہ تورات کے احکامات جھوٹ بولتے ہیں، بالکل غلط بولتے ہیں۔ میں آپ کو ان کی ایک تشریح بتاتا ہوں، تالمود کی روشنی بتاتا ہوں۔ یعنی تالمود جو کہ یہودیوں کے نزدیک بڑی مقدس کتاب ہے، یہ تورات کی تشریحات پر مبنی ناظرین کتاب ہے، مگر کمال یہ ہے، اور یہ ظاہر ہے ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ تورات سے زیادہ اس کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ یعنی یہودیوں کا عقیدہ اگر یہ ہے کہ اگر ان کے جو حاکام ہیں، یعنی بنیادی طور پہ جنہیں علماء یہود کہا جاتا ہے، ان کے ملفوظات کی اگر کوئی بے حرمتی کرے یعنی تالمود کی، تو وہ سزائے موت کا مستحق قرار دیتا ہے۔ میں آپ کو صرف اس کی اتھینٹسٹی بتا رہا ہوں کہ کتنا تقدس ہے ان کے نزدیک اس کتاب کا، بلکہ ان کے یہاں یہ جائز ہی نہیں کہ کوئی یہودی صرف تورات پر اکتفا کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تالمود کی روشنی میں تورات کو سمجھے۔ اسی تالمود میں ناظرین جہاں یہودیوں کے بارے میں بے انتہا غلو کیا گیا ہے، وہاں تالمود میں یہ مضمون اس طرح سے بیان ہوا کہ جس نے اسرائیل کی ایک جان کو ہلاک کیا، کتاب اللہ کی نگاہ میں اس نے گویا ساری دنیا کو ہلاک کیا، اور جس نے اسرائیل کی ایک جان کو محفوظ رکھا، کتاب اللہ کے نزدیک اس نے گویا ساری دنیا کی حفاظت کی۔ اسی طرح ناظرین تالمود میں یہ بھی بیان ہوا کہ قتل کے مقدمات میں بنی اسرائیل کے قاضی گواہوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ جو شخص ایک انسان کی جان ہلاک کرتا ہے وہ ایسی باس پرس کا مستحق ہے گویا اس نے دنیا بھر کے انسانوں کو قتل کیا ہے۔ مطلب یہ ناظرین کہ دنیا
دنیا میں نوع انسانی کی زندگی کی بقا یعنی اس بات پہ منحصر ہے کہ ہر انسان کے دل میں دوسرے انسانوں کی جان کا باقاعدہ احترام ہونا چاہیے اور ہر ایک دوسرے کی زندگی کی بقا کے تحفظ کرے اور باقاعدہ اس کا مددگار بنے۔ جو شخص ناحق کسی کی جان لیتا ہے وہ صرف ایک فرد پر ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا دل حیات انسانی کے احترام سے اور ہمدردی نوع کے جذبے سے مکمل طور پہ خالی ہے، لہذا وہ پوری انسانیت کا دشمن ٹھہرتا ہے، کیونکہ ناظرین اس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے کہ اگر یہ صفت تمام افراد میں یعنی تقسیم کر دی جائے تو پوری نوع انسانی کا خاتمہ ہو جائے۔ برعکس ناظرین اس کے کہ جو شخص انسان کی زندگی کے قیام میں مدد کرتا ہے وہ در حقیقت انسانیت کا حامی کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں وہ صفت پائی جاتی ہے جو انسانیت کی بقا پہ انحصار کرتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک قول مبارک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اگر آسمان اور زمین والے مل کر کسی ایک مسلمان مرد کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ انہیں اوندھے منہ کر کے جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ لہذا ناظرین آج جید علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ان سے گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے سمجھنے کی یہ نزول کیا ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل کیسے ہوا، ایک انسان کا قتل جو ہے کس قدر شدید ترین نقصان پہنچاتا ہے، اسی طرح اللہ کے نزدیک ایک انسان کو بچانا یعنی انسانیت کو بچانا کیسے ٹھہرتا ہے، پھر یہ اتنا بڑا عمل صاحب کہ اس کا اجر بنیادی طور پہ کیا ہوگا، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اسی طرح سرور دو جہاں کی تعلیمات ان کی روشنی میں انسانی جان کی جو حرمت ہے اور قتل انسانی کی جو مذمت کے حوالے سے سرکار نے فرمایا وہ کیا ہے، اور آخر میں جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ اگر کوئی شخص شریعت سے ہٹ کے کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے لیے وعیدیں کیا ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ کلام کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت دو ممتاز شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام بزرگ شخصیت جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں، اور دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں۔ دونوں آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جی، آغاز کرتے سب سے پہلے ظاہر ہے پروفیسر صاحب آپ سے پہلے تو یہ کہ سورہ مائدہ کی 32ویں آیت کی روشنی میں اس آیت مقدسہ کا پہ گفتگو سے پہلے اس کا شان نزول اور خاص طور پہ جو اس کا مضمون جو بیان کیا گیا اس سے آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آج اس وقت اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ کائنات کا ایک ایک فرد آنکھیں کھولے اور اس حقیقت سے آشنا ہو کہ دنیا میں اسلام سلامتی کے ضمن میں انسانیت کے لیے اپنے دامن میں کیا کچھ رکھتا ہے۔ درست۔ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس انسان نے جس کسی نے کسی کو بھی بلا وجہ بغیر عذر کے شہید کر دیا، قتل کر دیا یا زمین میں فساد برپا کیا تو وہ ایسے ہے کأنما قتل الناس جمیعا کہ اس نے پوری انسانیت کا خون کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک کو زندگی دینے کی کوشش کی اس نے گویا پوری انسانیت کو زندہ رکھنے کی کوشش کی، اور جس نے کسی ایک جان کی لی اس نے پوری انسانیت پر تلوار پھیر دی۔ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کو سمجھنے کے لیے وہ آپ نے اپنی گفتگو میں بڑی اچھی بات کہی کہ بنی اسرائیل اس بات کا انکار کرتے ہیں اللہ کا وہ کلام جس کے متعلق پوری کائنات پوری کوشش کر چکی اور اس کے سچائی میں کوئی شک پیدا نہ کر سکی، اس میں اس آیہ کریمہ کو بیان کرتے ہوئے تسلسل یہ ہے کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، ٹھیک، قرآن نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے اس بنا پر، یعنی سب سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں ایک بات پر جھگڑا ہوا اور ایک نے کہا کہ نہیں میں اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے اگر تمہاری جان بھی لینا پڑی تو اس سے گریز نہیں کروں گا، اور آخر کار اس نے اس ناپاک مقصد کی خاطر اپنے بھائی کی جان لے لی۔ اب یہ پہلا قتل تھا اس زمین پر جس کی سزا اللہ رب العزت نے یہ مقرر کر دی کہ قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوتے رہیں گے
ان سب کا گناہ اس کے حصے میں بھی ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور پھر قرآن کریم نے دو ٹوک الفاظ میں یہ اعلان کیا کہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جو جان بوجھ کر کسی کی جان لے گا اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو سب سے پہلے باقاعدہ ایک کتاب تحریر کرنے والے مفسر قرآن ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے چچا کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو اس کے لیے معافی کی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ وہ توبہ کر لے تو معاف ہو جائے گی۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد۔ اب ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب یہ بات سامنے آئی، کوفہ والوں نے یہ بات ابن عباس کی طرف منسوب کی، تو میں چل کر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا اللہ، اور میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جان بوجھ کر کسی کی جان لینے والے کے لیے بخشش کی کوئی صورت ہی نہیں ہے؟ اچھا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہی آیہ کریمہ پڑھی اور فرمایا کہ اس کے بعد اس آیت کو منسوخ کرنے والی کوئی نہیں آئی۔ اچھا، ٹھیک۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم قاتل کے بارے میں جس نے جان بوجھ کر کسی کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اس کی معافی کی کوئی صورت بنتی ہی نہیں ہے۔ اب اسلام جو اتنا خوبصورت دین ہے، جو کسی کو دوسرے کے بارے میں بدگمانی کی اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے، جو کسی کی غیبت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، جو کسی پر بہتان باندھنے کی اجازت نہیں دیتا، جو کسی کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ کہتا ہے کہ من المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہے ہی وہ جو زمین پر اس انداز سے زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کی جان بوجھ کر جان لینے والے کے متعلق فرمایا کہ ایک تو وہ یہ ظالم ہے جو کسی کی جان لے رہا ہے، لیکن اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنا وسیع فرمایا کہ جو شخص کسی بھی انداز سے اس کی معاونت کرنے میں شامل ہو جائے، یہاں تک کہ شطر کلمتن، کوئی آدھا کلمہ بھی اس میں تعاون اس کا شامل ہو جائے، تو وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ مکتوب لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے نامراد کر دیا گیا ہے، اس کے لیے بخشش کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، تو زمین پر فساد برپا کرنے والا، لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والا، اللہ رب العزت کے نزدیک انتہائی مغضوب اور سخت سزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ یعنی اس آیت مقدسہ کا شان نزول تو یہ سمجھ آ گیا سننے والوں کو اور ہم جیسے طفل مکتب لوگوں کو کہ یہ قابیل نے جو قتل کیا حضرت حابیل علیہ السلام کا، بنیادی طور پر اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک تنبیہ فرمائی، لیکن مطلقاً پوری انسانیت کے لیے جو ہے یہ ایک پیغام رہتی دنیا تک ہو گیا کہ جی کسی انسان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اب ذرا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اگر ایک انسان کا قتل ہو جاتا ہے تو اس کو پوری انسانیت کا قتل کیسے ٹھہرایا جائے گا؟ یہ بڑا ہی اہم ترین سوال ہے۔ یعنی ایک انسان، ظاہر ہے اس کا قتل ہوا ہے اور قتل کسی بھی صورت بھی جو ہے قابل قبول نہیں ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا کہ صاحب ایک انسان مرا اور 8 ارب انسانوں کو ہم کہیں کہ ان کا قتل کر دیا؟ یعنی اس کا نقصان کیا اس حد تک شدید ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، انتہائی اہم مضمون کے ساتھ آج ہم ناظرین کی خدمت میں پیش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان گن مخلوقات تخلیق فرمائی اور ان میں سب سے زیادہ عزت انسان کو عطا فرمائی، ٹھیک، اور اس کی عزت اور وقار کا مقام اور مرتبہ یہ رکھا کہ مسلمانوں کا جو معزز و محتشم ترین گھر ہے خانہ کعبہ، اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی عزت کو رکھ کر یہ فرمایا، اے کعبہ اگرچہ تو بڑا چمکدار اور روشن ہے،
اے کعبہ اگرچہ تو بڑا حسین و جمیل اور خوبصورت ہے، اے کعبہ اگرچہ تو بڑا معطر اور معمبر ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ایک ایمان والے کی عزت تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ اللہ۔ ابھی آپ تالمود کا ذکر کر رہے تھے تو میں اس کی طرف تھوڑی بات کرنا چاہوں گا، پھر میں اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ تالمود کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے بنی اسرائیل کا لفظ بولا کہ ان کے ہاں بنی اسرائیل کا خون بہانا، اس کا مطلب ہے وہ بنی اسرائیل کو تمام مذاہب سے، تمام مخلوقات سے اعلیٰ سمجھتے ہیں اور باقیوں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے، تو جنٹائل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جب اس بات کا ذکر فرمایا نا تو مسلمان نہیں فرمایا، من قتل نفس فرمایا، مسلمان اور غیر مسلم دونوں کی بات ایک جیسی فرمائی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے روح ڈال دی ہے، اس کی عزت، اس کا مقام، مرتبہ اتنا ہے کہ اس کو ناحق قتل کرنے کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی نے ایک جان کو قتل کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ سارا ہوا کیوں؟ اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ انسان کی عزت اپنی ذاتی طور پہ کیا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا چہرہ بنایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جتنے چہرے بنائے نا ان میں سب سے زیادہ محبوب رکھا ہے، اس لیے کہ اس وجیح چہرے کے اندر اس نے اپنے محبوب کی تخلیق کرنی تھی۔ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں دی کہ چہرے پہ تھپڑ مارے، اس لیے کہ یہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے کہ یہ عزت کے قابل جگہ۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس، تالمود کا جو حکم بدل کے سنایا گیا نا وہ اصل میں حقیقت میں یہ تھا کہ اللہ فرماتا ہے پوری انسانیت میں، نہ کہ بنی اسرائیل میں، جو جان ضائع کرے اس کے بدلے میں جان ضائع کی جائے گی۔ والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، والاذن بالاذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب اسلام لے کے آئے، جہاں وہ امن کا مذہب ہے، جہاں وہ تحمل مزاجی اور برداشت کا مذہب ہے، وہاں کسی کو ظلم کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ مسلمان پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے آج؟ اس لیے کہ مسلمان معاشی طور پہ کمزور ہو چکا ہوا ہے، مسلمان کے ہاتھ میں پاور نہیں رہی۔ اس ضمن میں بخاری کی ایک روایت کوٹ کرنی بڑی ضروری سمجھتا ہوں جو اس مقام پہ فرض ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب المغازی میں 3950 نمبر پر یہ حدیث لکھی کہ حضرت سعد بن معاذ جو مدینہ المنورہ کے بہت بڑے پاورفل آدمی تھے، مکہ المکرمہ میں عمرہ کرنے کے لیے جب آئے، امیہ بن خلف کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس وقت عمرہ کروانا ہے جب کعبہ میں کوئی نہیں ہوگا۔ جب عمرہ کیا، طواف خانہ کعبہ کیا تو ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل پوچھنے لگا امیہ بن خلف سے یہ کون ہے؟ تو کہا یہ سعد بن معاذ ہے۔ کہا یہ وہی نہیں جنہوں نے یہاں سے گئے ہوئے لوگوں کو پناہ دی؟ کہا ہاں یہ وہی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اس کی بات سن رہے، وہ کہہ رہا ہے امیہ بن خلف سے کہ تیرے ساتھ آیا بچ گیا، وگرنہ میں اس کو یہی قتل کر دیتا۔ تو حضرت سعد بن معاذ، حدیث کہتی ہے، اپنی آواز کو بلند کیا، اور جب اسلام نے بتایا جب کافر کے ساتھ بات ہوگی تو آہستہ آواز میں نہیں ہوگی بلکہ اس کے مقابلے کے ساتھ آواز میں بات ہوگی۔ اور تنہا تھے اس وقت؟ جی تنہا تھے۔ آپ نے فرمایا سنو ابو جہل، تم یہ بات کہتے ہو کہ تم مجھے طواف خانہ کعبہ سے روک دو گے؟ فرمایا اگر تم نے مجھے طواف خانہ کعبہ سے روکا تو میں اس سے بڑا حملہ یہ کروں گا، میں تمہاری معیشت ختم کر دوں گا۔ واہ! پتہ چلا کہ کافر سے مقابلہ کرنا ہے پہلے اپنی معیشت کو سنبھالو، اپنے سورس کو سنبھالو۔ پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ نے فرمایا ہم مشرکین مکہ کے بارے میں فیصلہ کر چکے ہوئے کہ ہم ان کو انجام کار تک پہنچائیں گے۔ اس میں یہ پتہ چلا کہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے خون مسلم کو محفوظ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو مقابلے میں آنا پڑے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہیں بزدلی نہیں دکھائی۔ جہاں آپ اپنی پالیسی تبدیل کریں گے، جہاں آپ آرام سے بیٹھیں گے اور امن کی بات کریں گے تلوار اٹھانے کے زمانے میں، وہاں آپ کا یہی اشر ہوگا۔ اچھا پروفیسر صاحب، جیسا کہ مفتی صاحب ظاہر یہ بتا رہے تھے، اس میں ایک بات اور، ایک پہلو اگر دوسرا ہم اٹھائیں، وہ پہلو یہ کہ ایک تو یہ کہ کسی انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ٹھہرا، لیکن اگر اس کے ہم ظاہر ایک دوسرا ایک ورڈکٹ دیکھیں کہ اسی ضمن میں کہ اگر کسی نے ایک انسان کو بچا لیا اٹ مینز اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اچھا اب اگر میں یہ سوال کروں کہ پوری انسانیت کو بچا لیا تو یہ تو بہت عظیم ترین کام ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اجر جو ہے اتنا ڈھیر و ڈھیر ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ذرا بتائیے۔
یقینی طور پر قرآن حکیم نے یہ جو ہمارے سامنے بات رکھی کہ ایک آدمی کو زندگی دینا پوری انسانیت کو زندگی دینے کے برابر ہے، اس میں یہ حقیقت چھپی ہوئی ہے کہ اسلام انسان کو زندہ دیکھ کر اس کی حرمت اور اس کا تحفظ، اس کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت اس کو یقینی بنانا چاہتا ہے، بالکل ٹھیک، اور دنیا پر واضح کر دینا چاہتا ہے کہ جو نفس بھی اس زمین پر آیا ہے اس کا ایک ایک سانس، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عین ممکن ہے کہ اس کے لیے نجات کا باعث بن جائے۔ اس لیے اس بات پر اسلام نے بہت زور دیا کہ لوگوں کی جانوں کا تحفظ کیا جائے، اور یہ اعلان کیا کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو انسانیت کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو آدمی ایک آدمی کی جان بچاتا ہے اس نے تمام لوگوں کی جان بچائی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ جب اس نے اس کی جان بچائی ہے تو پوری باقی انسانیت اس سے محفوظ ہو گئی۔ واہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اجر کے اعتبار سے جیسے آپ نے بات کی کہ ایک آدمی کی جان بچانے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت دی ہے، تو اگر وہ تمام لوگوں کو اپنے اعضاء سے محفوظ کر دے گا، اپنی زبان سے محفوظ کر دے گا، اپنے ہاتھوں سے محفوظ کر دے گا، تو اس کے لیے اجر بھی بہت بڑا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اسلام نے اس ضمن میں انسان کو یہ توقیر دی کہ لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی جائے، اور اس ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پوری دنیا کے انسانوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان پر ہر مسلمان کا حرام کر دیا گیا اس کی جان، اس کا مال اور اس کی آبرو۔ تو جان، مال اور آبرو کے تحفظ کے ضمن میں ہر وہ عمل جو کسی طرح سے بھی انسانی معاشرے میں خلل ڈالے، کسی کی جان کے لیے خطرہ بنے، اور اب تو صورتحال جو دنیا دیکھ رہی ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی ایک خطا کار عورت کے ہاتھوں ایک کتے کی جان بچانے پر اس کو انسانیت پر کتنا احسان قرار دے رہے ہیں، لیکن آج جو لوگ معصوم بچوں کی جانیں لے رہے ہیں، معصوم عورتوں ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہو رہی، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تورات کے ماننے والے ہیں یا ہمارے پاس تالمود جیسی کتاب ہے، تو ان کتابوں میں دیکھیے اللہ رب العزت نے تورات کی وہ تمام اچھی باتیں قرآن کریم میں بیان کر کے دنیا پر واضح کیا ہے کہ تمہارا ہر عمل دوسرے کی جان بچانے کے لیے ہو۔ یعنی آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کل کا دن دنیا کے اندر حقوق انسانی کے طور پر منایا گیا، جناب 10 دسمبر، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جو لوگ حقوق انسانی کے علمبردار بن کر معصوم بچوں کی جانوں کو نہیں معاف کر رہے، عورتوں کی حرمت ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہو رہی، وہ اس حقیقت کو کیسے پائیں گے کہ اللہ نے تو تورات میں یہ لکھا تھا کہ ایک آدمی کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ جب میں اپنے آپ کو درست کر لیتا ہوں اور میری اصلاح ہو جاتی ہے کہ میں نے اس زمین پر دوسروں کے لیے خیر و برکت بن کر رہنا ہے، تو مجھ سے نہ قریب والوں کو نقصان ہوگا، نہ دور والوں کو نقصان ہوگا، اور تمام انسان اپنی جان، مال اور آبرو کے حصار میں آ جائیں گے، ان کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے اسلام نے اس بات کو اتنی اہمیت دی کہ ایک آدمی کی جان بچانا، یعنی دنیا کے اندر ایک ایک کر کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کل قیامت کے دن ایک ایک کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آدمی سے اکیلے اس کے زندگی کے اعمال کے بارے میں حساب و کتاب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اسلام نے اجتماعی طور پر دنیا کو یہ بتایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے خیر و برکت کا موجب بن کر رہتے ہیں، جن سے دوسروں کی جان بچ جاتی ہے، دوسروں کو آبرو محفوظ ہو جاتی ہے، دوسروں کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اسلام اس بات کو انسانیت کے لیے خیر و برکت کا موجب قرار دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک
ٹھیک ہے ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ظاہر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 کی روشنی میں اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ انتہائی اہم ترین اس اعتبار سے بھی آیت ہے کہ آج اگر آپ اس کی ریلیونس دیکھیں تو جو کچھ بھی اس وقت غزہ کی پٹی پہ ہو رہا ہے وہ تو بہت ظاہر میکرو لیول پہ ہو رہا ہے، اور کسی طور سے بھی جو ہے وہ انسانی ضمیر اس کو گوارا کر ہی نہیں سکتا. لیکن اگر آپ اپنی سطح پہ آ کے اپنے علاقوں کی بات کریں، اپنے شہروں کی بات کریں، تو جب یہ پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں پہلا خیال جو آ رہا تھا وہ یہ آ رہا تھا ان تمام اسنیچرز کے بارے میں کہ جو چند 100 روپوں کے، چند ہزار روپوں کے موبائل کے لیے جو ہے وہ ایک انسانی جان کو لے لیا کرتے ہیں، شوٹ کر جاتے ہیں. مطلب کوئی چھوٹا سا موبائل بھی ہے شوٹ کر کے چلے جاتے ہیں، کہیں چوری کرنے آتے ہیں، ڈکیتی کرنے آتے ہیں، ریٹیلیشن ہوتی ہے، شوٹ کر کے چلے جاتے ہیں. انسان کو پوری نسلیں برباد ہو، گھرانے برباد ہو جاتے ہیں. آپ سوچئے کہ ہم جو ہے وہ اپنا یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اس کا عذاب اتنا شدید ہے اور اتنی شدید پکڑ ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. لوٹ کے آپ کو بتلائیں گے احادیث مبارکہ میں جو انسانی جان کی حرمت ہے اس حوالے سے کیا ذکر آیا، اور جو قتل انسانی کی مذمت کی گئی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں. آپ کا دل دہل کے رہ جائے گا. ہمارے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے. درود پاک. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 من قتل نفسا بغیر نفس کی روشنی میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور اب ذرا مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب یہ ذرا فرمائیے، یہ جو احادیث مبارکہ میں انسانی جان کی حرمت بیان کی گئی، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کیٹیگوریکل فرمایا کہ کس قدر شدید معاملہ، اور پھر قتل انسانی ظاہر ہے اس کی مذمت تو ایسی فرمائی کہ روح کانپ جاتی ہے. فرمائیے ذرا. جنید بھائی، اس میں 2-3 احادیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ناظرین کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کس لیول پہ آ کے بات کی. انسانی جان کا قتل تو بہت بڑی بات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ہاتھ میں کوئی اسلحہ پکڑا اور پھر اس سے مسلمان کو ایسے کر کے صرف ڈرایا، مارا نہیں، تو فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق توڑ دیا تو ختم ہو گئی بات. ڈسون کر تعلق ایسے شخص کو جو صرف ڈراتا ہے، صرف ڈرا رہا ہے. اور انڈور اور آؤٹ ڈور مسلمانوں کو نہ صرف ڈرایا جاتا ہے بلکہ حق بات کہنے پہ مسلمان دوبارہ نظر ہی نہیں آتے. ہاں اچھا، بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیے کہ جو خاص طور پر ایلیٹ کلاس سے تعلق ہوتا ہے، ایلیٹ کلاس ویسے بھی جن کو شوق ہوتا ہے، ذرا طاقت کا ذام ہوتا ہے، وہ اسلحہ لگا کے چلتے ہیں مطلب تصور کے ساتھ کہ سامنے والا جو ہے ڈر اور خوف میں رہے گا. اس کا مطلب سرکار نے ان کو ڈسون فرمایا، بالکل کر دیا، اور بتایا کہ جس نے میرے امتی کو ڈرایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق. سنن نسائی کی ایک حدیث ہے جس کو بخاری مسلم دونوں نے بیان کیا ہے. مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال عرض کیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا کسی سے مقابلہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور پھر میں اس کو مار دینا چاہوں احیاء کلمت اللہ کے لیے، ذات کے لیے نہیں، احیاء کلمت اللہ کے لیے، جہاد کے اندر، لیکن وہ پہلے مجھ پہ حملہ کرے اور میرا ہاتھ کاٹ دے، پھر وہ کسی درخت کی اوڑ لے لے یا کسی چیز کی آڑ میں کھڑا ہو جائے، پھر وہاں کھڑا ہو کے کلمہ طیبہ پڑھ لے، تو حضور میں اس کو قتل کر دوں. آپ نے فرمایا کہ تمہیں اجازت نہیں اس کو قتل کرنے. اچھا، یعنی حالانکہ اس نے ہاتھ کاٹا ہوا. پھر حضرت مقداد بن اسود نے دوبارہ پوچھا، حضور اگر وہ میرا ہاتھ کاٹ چکا ہو تو بھی نہ قتل کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں. اب کلمہ پڑھ لیں. تیسری دفعہ پڑھ. آپ نے فرمایا تمہیں اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر آپ نے اس کی توجیہ سمجھائی. فرمایا سنو مقداد، جب تم کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو قتل کر دو گے نا، تو وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے جہاں کھڑا تھا تم نے اس کو جب قتل کر دیا تو اب تم وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ گے جہاں وہ کھڑا ہوگا. تو اس حدیث کے ضمن میں یہ بات پتہ چلی کہ اگر مسلمان کو کسی نے قتل کر دیا تو وہ خود کافر ہو جاتا. اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد بن اسود کو سمجھائی. اور پھر ایک بڑے عظیم بہت بڑے صحابی، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنا کے بھیجا، تو انہوں نے ایک بندے کے اوپر تلوار اٹھائی. جب تلوار اٹھائی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے پھر سر اتار دیا. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پیش کیا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم نے کیوں قتل کیا؟ کہا حضور میں اس کافر کو قتل کرنے لگا تھا تو وہ کلمہ پڑھ گیا.
آپ نے فرمایا جب کلمہ پڑھ لیا تو ہمارا تو مقصد یہی تھا، تو تم نے کیوں قتل کیا؟ کہ حضور اس نے تو اوپر سے پڑھا تھا، جان بچانے کے لیے پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، اللہ، کیوں اس کو قتل کیا؟ اللہ۔ آج جنید بھائی یہ سب سے غور ترین بات ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں اور باہر کہیں بھی پوری دنیا میں جہاں قتل ہو رہا ہے، تو یہ قانون سازی کے نہ ہونے کی وجہ ہے، کمزور قانون کے ہونے کی وجہ ہے۔ ٹھیک، میں اس کی ایک وجہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اسلام نے مومن کے خون کی حرمت کتنی بیان کی، اگر اس کا نفاذ ہو جائے تو یقین مانے کوئی بھی بندہ دن رات میں کہیں بھی جائے اس کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن تو بڑی شان والا ہے، پورا ایک انگلی کے بارے میں کہا اگر کسی نے ظلماً مومن کی یہ انگلی کاٹ دی نا تو اس کو کم از کم 5 اونٹ یا 10 اونٹ بطور جزیہ بطور قصاص دینا پڑے گا، جس کو ہم اپنے عرف میں دیت کہتے ہیں، دیت کے طور پر۔ ہاں، تو یہ بتایا ہے کہ مسلمان کے اوپر ظلم کرنے کی قطعی طور پر اجازت اسلام نے نہیں دی، اور جنہوں نے اس کے اوپر تاریخ انسانیت کی بہت بڑی مثال ہے۔ ٹھیک، ایک یہودی نے ایک مسلمانوں کی بچی کو صبح نماز فجر میں واپسی جاتے ہوئے پکڑ کر اس کے سر کے اوپر پتھر مار کے اس کا سر کچل دیا۔ یہ ظلم کی انتہا کی، اس سے پتہ چلتا ہے یہ شروع سے ہی ایسے ظلم کرنے والے ہیں مسلمان۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو فوری طور پر ریاکشن دیا، آپ کو جب مسجد نبوی میں پتہ چلا کہ ہماری ایک بیٹی کے اوپر یہ ظلم ہوا، آپ مسجد نبوی سے ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے آئے، اس کا بھی خیال نہیں کیا کہ میں جوتا پہن لوں، اس کا خیال کیا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہو، یعنی نالین پاک چھوڑ دیا، پہنو ننگے جوتے کے بغیر آئے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بیٹی کو دیکھا نا تو اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی، بول نہیں سکتی تھی، تو آپ نے اپنے حکمت کی وجہ سے اس سے پوچھا کہ میں نام لیتا ہوں بیٹی، جس کا نام آئے گا جس نے تم پہ ظلم کیا تم نے آنکھوں کے اشارے سے مجھے بتا دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے دہشت گردوں کے نام لیے، اس جب بندے کا نام آیا جس نے پتھر سے کچلا تھا تو اس نے آنکھوں کی پلکیں ہلائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے جلال کی وجہ سے اس کو جب پکڑ کے لایا گیا تو وہ جھوٹ نہیں بول سکا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی تاریخ کا فیصلہ فرمایا، آپ نے فرمایا اس نے جس طرح ہماری بیٹی کو مارا ہے اسی طرح اس کو یہاں لٹا کے اس کے سر کو پتھر سے کچل دو۔ اور یہ تاریخ مدینہ کی وہ ایک واحد مثال ہے کہ مسلمانوں کی ایک بچی اٹھائی گئی تھی، اس کے بعد دوبارہ کسی نے یہ کوشش کی، ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ قانون کے اوپر عمل ہوا۔ یہاں پاکستان میں ہزاروں بچیاں اٹھائی گئیں، ایسے ہی بات نہیں ہوئی۔ اچھا صرف بچیاں ہی نہیں، اگر آپ وہی بات وہی بات آپ بالکل نچلی سطح پہ جا کے بات اگر کریں، آپ یہ دیکھیے تو بہت بڑے واقعات آپ بتا رہے ہیں نا کہ اگر بچی کے ساتھ خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہو جائے، کسی بچے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ جو اٹھائے جائیں، کڈنیپ کیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، ایک عام موبائل اسنیچر آ کے صرف موبائل کے لیے مار دیتا ہے، اس پہ بھی تو بات کیجیے نا ذرا، اسنیچرز کو بھی تھوڑا سا ڈرائیے نا کہ وہ جو اب گنتی کرتے ہیں روز کے، آج ہم نے اتنے اسنیچ کر لیا، آج ہم نے اتنے اسنیچ کر لیا، اتنی دہاڑی کر لی ہے، وہ دہاڑی کر رہے ہیں اور اسی دہاڑی کے چکر میں کسی کو بھی شوٹ ایک لمحے میں شوٹ کر دیتے ہیں صاحب، مطلب ایک لمحے میں، کوئی حیثیت ہی نہیں، جانور کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، انسان کی کوئی حیثیت ان کے نزدیک نہیں ہے۔ اس کے لیے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال سنانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے ایک بڑے ہی پائے کے صحابی کو مصر میں مقرر کیا تو ان کا بیٹا وہاں ایک حبشی کے ساتھ دوڑ لگانے کے بعد ہار گیا تو اس نے مارا، اس کا مقدمہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عدالت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا 20 کوڑے مارو اس کو اور 1 کوڑا اس کے باپ کو مارو کہ اپنے بیٹے کی تربیت کیوں نہیں صحیح کی۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی موبائل اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے نا تو چھین کے لے جاتے ہیں، پہلے ٹوپیاں چھین کے لے جاتے تھے، ہیڈ چھین کے لے جاتے تھے، اب اتنی ہم تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم سڑک کے اوپر امن سے نہیں چل سکتے۔ سر میں آپ کو بتاؤں، میں تو کراچی سے آپ کو پتہ بلانگ کرتا ہوں، آپ بلیو کیجئے آپ وہاں پر جو ہے نا وہ ایک لمحے کے لیے، فرکشن آف سیکنڈ کے لیے آپ جو ہے وہ اپنا غافل نہیں ہو سکتے گاڑی چلاتے ہوئے، کہیں سے بھی کوئی بھی آ جاتا ہے اور آ کے موبائل اسنیچ کر کے چلا جاتا ہے، اور سوائے داموں کے اور کچھ بھی نہیں، آپ یقین مانی صورتحال اتنی خراب ہے، اور اگر آپ ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو وہ اس بات سے پرواہ ہی نہیں ہے، فیملی ساتھ بیٹھی ہوئی آپ کو شوٹ کریں گے چلے جائیں گے، ختم، اتنے سخت دل ہو چکے ہیں۔ پروفیسر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ ظاہر ہے یہ تو ایک بڑا ایک اہم ترین ایسا معاملہ ہے کہ اگر خدا، اب دیکھیں اسی بات کو چلیں مثال بنا لیتے ہیں، کوئی اسنیچر جو ہے وہ اپنا اسنیچنگ کے دوران کسی کو قتل کر دیتا ہے، یا کسی کی دشمنی میں کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، جھگڑا ہو گیا کسی کو قتل کر دیتا ہے، اب قتل ناحق ہو گیا، ٹھیک ہے جی، تو شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، یعنی ان کی جو لواحقین ہیں بنیادی طور پہ ان کو کیا اختیار دیتی ہے کہ وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، فرمائیے۔
اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے وہ ہر طرح سے جامعیت پر مشتمل ہے۔ زندگی کے ایک ایک معاملے کو اس خوبصورت انداز میں وہ کھول کر ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جس میں ہماری زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں۔ درست۔ اب انسانی زندگی کی جو اہمیت ہے اللہ جل مجدہ اور اس کے رسول ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اس کو قائم رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ یاد رکھو، اگر تم سے یہ غلطی ہو گئی کہ تمہارے ہاتھوں سے کوئی جان چلی گئی، تم نے کسی کو قتل کر دیا، تو میں نے فرض کر دیا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ لیکن فمن عفی لہ من اخیہ شیء، وہ جو بات آپ نے فرمائی کہ مقتول کے ورثاء کے بارے میں کہ ان کو شریعت کیا اختیار دیتی ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء اس بات پر آ جائیں کہ چلیں ہمارا آدمی شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، ہم اس کے بدلے میں تمہیں قتل نہیں کرتے، لیکن شریعت نے جو دیت مقرر کی ہے، اس کا جو اجر اور جزا اس کی مقرر کی ہے وہ ہمیں دے دو۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل صرف 10 اونٹ دیت ہوتی تھی۔ ٹھیک۔ لیکن اس موقع پر جب کہ حضرت عبداللہ کا معاملہ آیا تو 100 اونٹ ہو گئی، اور وہی آج تک چلی آ رہی ہے۔ ابھی جو حکومت نے مقتول کی دیت اعلان کیا ہے اس کا 2023 میں، وہ 67,57,000 روپے ہے۔ ایک آدمی کی دیت 67 لاکھ 67 لاکھ اور 57,000 یہ دیت مقرر کی ہے، کیونکہ شریعت میں یہ ہے کہ 100 دینار یا 10,000 درہم، اور اگر ہم 1,000 دینار کو لیں تو وہ بھی کوئی 4 کلو سے زیادہ سونا بنتا ہے۔ تو اس لیے اس حقیقت کو بھی مسلمان کو سامنے رکھنا چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو اس انداز سے زندہ رکھنا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں سے کسی کو ایذا نہ پہنچے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اگر میں نے کسی کی جان لے لی تو اس کے بدلے میں پھر مجھے یہ دیت دینی پڑے گی۔ اب اس ضمن میں شریعت نے ورثاء کو یہ اختیار دیا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اگر وہ تمہاری جان بخشی کر دیں، جان کے بدلے جان لینے کی بجائے وہ تم سے دیت لینے پر آمادہ ہو جائیں، تو پھر تم پر لازم آتا ہے کہ تم اس کو دیت آسانی سے بھلے طریقے سے ان کا احسان جان کر ان کو ادا کرو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب شریعت مطہرہ نے اس ضمن میں ورثاء کو اختیار دیا کہ اگر وہ اس دیت میں بھی، یعنی اگر قتل عمد ہے تو اس ضمن میں تو یہ دیت مقرر ہی نہیں کی گئی، جو دونوں پر آپس میں جو راضی ہو جائیں اس پر فیصلہ ہوگا۔ لیکن اگر ناحق قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ آدمی آتش بازی ہو رہی تھی، اس میں فائرنگ کا شروع کر دی، اس کی زد میں کوئی آ گیا، یا کسی آدمی نے اس کا شکار کا نشان لیا ہوا تھا، اچانک کوئی آدمی گزرا، اس کی جان چلی گئی، تو اس کے لیے دیت کے شریعت نے مقرر کی کہ یا تو وہ غلام آزاد کرے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 60 دن روزے رکھے۔ یہ قتل خطا کی بات ہو رہی ہے۔ تو قتل عمد کے ضمن میں جب کوئی ورثاء اس بات پر راضی ہو جائیں، وہ اس میں اپنے طور پر کوئی کمی کر دیں تو ان کو شریعت اختیار دیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے انسانی جان کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے جو سخت سزا مقرر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ اور اس ضمن میں بھی آ کر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کا انسانیت پر کتنا احسان ہے۔ اعلان ہوا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ بڑی اہم بات ہے۔
یہ جو ابھی آپ جس بات کا ذکر کر رہے ہیں، جو ہمارے گلی محلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا سبب بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم نے اللہ جل مجدہ جو حکیم و علیم ہے، اس کے ذی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑھ کر انسانیت کا کوئی ہمدرد نہیں ہے، ان کی طرف سے جو سزائیں مقرر ہوئی ہیں ان سے ہم نے بے اعتنائی اختیار کی۔ ایسا ہی ہے۔ اس بے اعتنائی نے آہستہ آہستہ اپنے اثرات و نفوذ کو یہاں تک پہنچا دیا کہ آج گلی محلے میں گھر سے نکلتے ہوئے انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ میں صحیح سالم واپس آ سکوں گا یا نہیں۔ تو اس ضمن میں شریعت مطہرہ نے ایک تو قصاص مقرر کیا کہ اس کے بدلے میں جان لی جائے، لیکن اگر اس کی جان لینے کی بجائے وہ رسات دیت پر راضی ہو جائیں تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، جو طے ہوا ہے اس کو خوش دلی سے ادا کرو، اور اس ضمن میں ان کی اس کو احسان مانو کہ انہوں نے تمہیں زندہ رہنے کا حق دیا ہے جب کہ تم ان کے ایک آدمی کی جان لے چکے۔ اس میں تو کوئی دیکھیں دوسری رائے نہیں ہے، میں تو بڑا فرم بلیور ہوں اس بات کا، ظاہر ہے آپ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں قانون اگر صحیح طور سے اس نافذ العمل ہو جائے، اور اگین وہی بات ہے، سزاؤں کا نظام ہمارے یہاں مضبوط ہو جائے، پروسیکیوشن ہمارے یہاں مضبوط ہو جائے، عدالتی نظام ہمارے یہاں مضبوط ہو جائے، تھانوں کا جو کچہریوں کا ہمارے یہاں نظام ہے اگر وہ بہتر ہو جائے، مطلب وہ اچھا ہو جائے، یقین وہی بات ہے کہ میرٹ پہ کام ہونے لگے، لوگ جو ہے ڈیڈیکیشن سے کام کریں اور پھر یہ سمجھ کے کریں کہ صاحب اس کے پیچھے جو ہے کتنی بڑی ایک فلسفی ہے جو اسلام نے دی ہے، تو یقیناً بہت سے مسائل ویسے حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگین وہی بات ہے، ہم کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن اگر وہی بات کہ اگر کوئی شخص اپنے پیسے کے بل پر، اپنی طاقت کے بل پہ، اپنی قوت کے بل پہ واٹس ایور وہ کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے، اور بہت سے کیسز ایسے آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سنیچرز جو ہیں وہ قتل کر دیتے ہیں، بیہائنڈ دی بار ہوتے ہیں، مطلب وہ پیشیاں چل رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد گواہان تبدیل ہوتے ہیں، تھریٹ دی جاتی ہیں، پیسے کھلائے جاتے ہیں، سب کھلی ولی ہو جاتا ہے، ایک طرف ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن ایک معاملہ وہاں کا ہے، ججمنٹ ڈے کا ہے، اور جو قتل ناحق آپ نے کیا ہے، کسی کے اوپر بھی ظلم کیا ہے، کسی کے اوپر بھی ظلم کیا ہے، مطلب میرے نبی تو وہ ہے نا جو چونٹیوں پر بھی رحم فرماتے تھے، آپ انسان کو مسل رہے ہیں اور مار رہے ہیں، تو اس کے لیے وعیدیں تو بڑی سخت ہیں، وہاں تو پکڑ ہوگی، وہ بتائیے کیا پکڑ ہوگی؟ جنید بھائی، قرآن مجید نے بعض وعیدیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں، بعض نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا سب سے پہلا فرمان اس معاملے میں یہ ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا اس کی اخروی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس میں ناظرین کرام کے لیے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو پھر یہ کیوں نہیں معاف ہوا؟ اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی کہ جب کسی نے کسی کو اس کے مذہب اسلام کی وجہ سے قتل کیا نا، کہ یہ مسلمان ہے اس لیے میں اس کو مار رہا ہوں، تو اپنا اس کا اسلام ضائع ہو گیا، اور پھر اس کو اس اسلام والے بندے کو مارنے کی سزا یہ دی کہ خالدن مخلدن، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں وہ جلتا رہے گا۔ اللہ۔ اور اگر ویسے ہی تنازع پہ قتل کر دیا تو پھر امام احمد رضا فاضل بریلوی اس جیسے جملوں کے اوپر یہ ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ ایک لمبی مدت، اس کے لیے حقوب کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے جس کی جمع ہے احقاب، کہ جہنم کا جو ایک دن ہے جس میں جہنمی نے رہنا ہے وہ آج کے دن کے مطابق 2,96,00,000 سال کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے حساب سے اس نے مدت وہاں رہنا، تو وہ اندازہ کر لے کہ ایک موبائل چھین کر کسی کو ناحق گولی مار دیتا ہے تو اس کا ایک دن جو جہنم کا ہے وہ 2,96,00,000 سال کا ہے۔ یہ معنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے تفسیر ابن عباس کے اندر لکھا۔ اللہ، اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا اور قتل کرنے والا ڈومینیٹنگ ہے، پیسے والا ہے، اور اس کی فیملی نے کوشش کی کہ کسی طرح سے اس کو نکال لیں، اور اس کے پیچھے انہوں نے ریسورسز بھی لگائے، اور یہ بھی کوشش کی کہ ہم دیت دے کے جو ہے وہ معاملہ ایک طرف کریں، اور لیکن جہاں جن کا بندہ قتل ہوا اور دیت لینے کو اب تیار نہیں ہے، اور یہاں فیملی جو ہے وہ اپنے ریسورسز استعمال کر کے وہ کہتی ہے بھائی دیت لینے کو تیار نہیں، لیکن بچہ تو ہم نے نکالنا ہے، کب تک چھوڑیں گے ہم جیل کے اندر، اس شکل میں صورتحال کیا بنے گی یہ بتائیے؟ اگر تو وہ بچے کو اپنے طاقت کے زور پہ نکال لیتے ہیں اور نہ دیت دیتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، دیت دینا چاہتے ہیں، لینے والے نہیں لینا چاہتے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اللہ پہ لینے والا تو اس لیے نہیں نہ لینا چاہ رہا کیونکہ وہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دیا۔ یہ تو قانون کی پاسداری کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تب تک دیت پہ نہیں آ سکتے جب تک وہ بندہ دیت پہ نہیں آتا جس کا بندہ فوت ہو گیا۔ ٹھیک۔ اگر کوئی زیادتی کر لیتا ہے، اس میں دونوں طرف سے زیادتی کے معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جس نے بندہ مارا دیت دینا چاہتا ہے وہ نہیں لینا چاہتے، وہ کہتے ہیں ہم نے قصاص لینا ہے،
تو وہ قصاص دے، اس کا بندہ قتل کیا جائے گا۔ اگر وہ قصاص کے بعد دیت کی بات پہ آ جاتا ہے اور پھر یہ دیت لینے والا لے لیتا ہے اور پھر بھی دیت دینے والے کے اوپر زیادتی کر دیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اوکے، یہ بات اسلام نے پوری مینیج کر کے بیان۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ دیت جو بندہ کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دے گا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس پہ لعنت فرمائے گا۔ اللہ، اور رب کے لعنت کرنے کا معنی یہ ہے جو مفسرین نے بیان کیا کہ ایسے بندے کی طرف قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ اگر کسی نے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس کے قتل میں شامل ہونے والے تمام افراد کو بھی وہی سزا دے گا جو اس کو دی ہے۔ اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فیصلہ بڑا تاریخی ہے کہ آپ نے ایک مسلمان کے قتل میں 6 شریک آدمیوں کو سزائے موت دی۔ اچھا، تو لوگ کہنے لگے قتل تو ایک نے کیا، باقی تو سبب بنے۔ تو فرمایا رسول اللہ کی حدیث پاک کے پیش نظر اگر ایک مسلمان کے قتل میں پورا شام بھی شامل ہوگا تو میں سب کو یہی سزا دوں گا۔ اللہ، اتنی مسلمان کے خون کی حرمت اسلام نے بیان کی ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے جو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو سعید خدری راوی ہیں، اس کو صرف امیجن کر سکتے ہیں ہم، کیونکہ یہ تو بیتے گی تو پتہ چلے گا نا، ٹھیک، کہ ساری کائنات کے احباب کھڑے ہیں ٹھیک ہے، اور ایک انسان کے منہ میں لگام ڈال کے اس کو جانور کی طرح گھسیٹ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قتل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو گھسیٹ کر لگام ڈال کر ایسے لے کے جائے گا جہنم کی طرف جیسے جانور کو لے کے جایا جاتا ہے، اور اوندا منہ کر کے اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اگر صرف بندہ یہی سوچ لینا کہ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، عزیز و اقربا، رشتہ دار سارے کھڑے ہوں گے اور میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا، تو اپنا ہاتھ کسی کے گریبان کی طرف کبھی نہیں بڑھا سکتا۔ اچھا، یہ تو بات ہوئی جیسے کسی نے ایک قتل کر دیا، کسی نے 2 قتل کر دیا، لیکن وہ جو مطلب باقاعدہ مافیاز ہیں جن کا کام ہی صرف قتل کرنا ہے، مطلب ان کا حشر کیا ہوگا؟ وہ کس کیفیت میں کھڑے ہوں گے کل؟ اس کو اسی کے اوپر ہم منحصر کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندے نے ایک قتل کیا تو اس کی یہ سزا ہے، اور اگر ایک بندہ متعدد بندوں کے قتل کے اندر شامل ہے تو اس کی سزا کو اتنے گنا بڑھا دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی سزا، عذاب وہ اتنا شدید ہے کہ اس کو جو اللہ بڑھاتا جائے گا تو اس میں جلنے والے کو، مبتلا بندے کو، اس کی اذیت میں اضافہ ہوگا لیکن موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے صاحب، اور انسانیت کی خدمت کرنے اور انسانیت کی تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا، آپ تشریف لائے سورہ مائدہ کی 32 نمبر آیت کی روشنی میں آج گفتگو ہوئی۔ ناظرین، میں آپ کو لیے چلنا چاہتا ہوں اس وقت غزہ کی پٹی کے اوپر، اور ایک انتہائی دلسوز خبر، ظاہر ہے ویسے تو ہر خبر وہاں کی دلسوز خبر ہے۔ 18,000 سے اوپر وہاں پر شہادتیں ہو چکی ہیں، 70,000 سے اوپر جو ہیں وہ وہاں پر زخمی ہیں، اور یہ وہی بات ناظرین جو میں عموماً کہتا ہوں اور بارہا کہتا ہوں، یہ جو شہادتیں ہیں یہ ریکارڈڈ ہیں، ذہن میں رکھیے گا، نان ریکارڈڈ نہیں ہیں، یعنی جو ملبے تلے دبے ہیں ان کے بارے میں تو، ان نفوس کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں ہے صاحب کہ وہ کتنے ہیں اور کس تعداد میں ہیں۔ ایون جو زخمی ہیں ان کے بارے میں نہیں پتہ کہ وہ ان میں سے کون بچ پائیں گے کون نہیں بچ پائیں گے۔ تو صورتحال تو انتہائی دیگر گوں، یعنی 36% صورتحال یہ ہو گئی ہے آبادی کی وہاں پر 23 لاکھ نفوس میں سے، کہ وہاں جو ہے وہ اپنا خوراک کے لالے پڑ گئے ہیں، یعنی وہاں پہ جو ہے وہ قحط کی صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور بہت یعنی سمجھ لیجئے کہ آہستگی کے ساتھ اسرائیل جو ہے وہ آہستگی کے ساتھ وہاں پر خوراک کو جانے دے رہا ہے۔ اس کے پیچھے ظاہر ہے اس کا وہی پلان ہے جو میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ رفح بارڈر کو جو ہے اس نے کراس کروانا ہے، اور جو وادی سینا ہے وہاں پر ان کو سیٹل کرنا، یعنی پوری جو پٹی ہے اس کو کیپچر کرنا ہے۔ خبر صاحب یہ ہے، اور اس کو دیکھ کے اور سن کے یقین مانی دل ہل گیا، لیکن وہی بات ہے کہ اب اتنی ساری خبروں میں جو ہے یہ بھی ایک خبر ہے 1400 سال پرانی یعنی قدیم ایک مسجد وہاں پر جسے العمری گرینڈ مسجد کہا جاتا ہے، یہ غزہ کے اندر ناظرین وہ مسجد ہے جو اس کا لینڈ مارک ہوا کرتی تھی، اس کو مکمل طور پہ تہس نہس کر دیا گیا ہے، یعنی وہ شہید ہو چکی ہے۔ 1400 برس پرانی یعنی 14 صدیاں پرانی جو ہے مسجد تھی۔ مسجد اقصیٰ کے بعد اور اقام مسجد احمد پاشا کے بعد یہ تیسری بڑی مسجد مطلب کہی جاتی ہے اور تیسری بڑی تعمیر کہی جاتی ہے، اور قدیم مطلب اس اعتبار سے
کہ تقریباً جو ہے وہ 14 صدیاں اس کو ہو چکی ہیں، لیکن اب وہ مسجد جو ہے اس کا صرف ایک مینار باقی ہے، اور اس کو اسرائیلی بمبارڈمنٹ کی وجہ سے جو ہے مکمل طور پہ شہید کر دیا، یعنی اسرائیلیوں نے اس کو مکمل طور پہ زمین بوس کر دیا ہے۔ 104 کے قریب مساجد وہاں پر ابھی تک شہید ہو چکی ہیں، 3 گرجا گھر جو ہیں وہ مسمار ہو چکے ہیں۔ صورتحال یہ ناظرین کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے ایک بار پھر جو سلامتی کونسل میں جب جنگ بندی کی قرارداد پیش ہوئی تو اس کو ویٹو کر دیا ہے۔ 13 اراکین ایک طرف تھے جو مخالفت میں تھے، برطانیہ موجود نہیں تھا، امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا ہے۔ اور امریکہ نے ایک اور کام کیا ہے کہ امریکی صدر نے ارجنٹ بیسس کے اوپر 10 کروڑ 65 لاکھ ڈالر کے اسلحے کی باقاعدہ جو ہے وہ اپروول دی ہے، اور کانگریس کو اسکپ کر کے یعنی اس سے ماورا ہو کے جو ہے اپروول دی ہے، اور 14,000 بم جو ہیں وہ اس وقت مہیا کیے جائیں گے اسرائیلی ٹینکوں کے لیے۔ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کو فوری طور پہ کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا صاحب کہ یہ جو 25-28 ہزار ٹن کے قریب جو بارود اس نے برسایا ہے، ابھی معاملہ یہاں رکے گا نہیں، ابھی معاملہ تو شروع ہوا ہے، خدا نخواستہ حاکم بدین صورتحال بہت زیادہ دیگر گوں ہونے والی ہے۔ مجھے یاد ہے جب بابری مسجد شہید ہوئی تھی تو ہمارا دل جو ہے خون کے آنسو رویا تھا۔ غزہ کی پٹی پہ العمری مسجد جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کی تھی وہ بھی شہید کر دی گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا نخواستہ معاملہ جو ہے کہیں بڑھتے بڑھتے مسجد اقصیٰ کی طرف نہ چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ میرے منہ میں خاک 100 مرتبہ خاک کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ کتاب الشفا مصائب و آلام سے نجات کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص روزانہ نماز فجر اور عشاء کے بعد 200 بار کلمہ طیبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام دنیاوی اور اخروی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تواضع و انکساری کے ساتھ پیش آئے گا، خدا کے نزدیک اس کا شمار صدیقین اور صلحاء میں ہوگا۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج ضمون پڑھیے گا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 کے حوالے سے۔ ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آئیے ذرا مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر، اور فلسطین کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔